میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معطر تھے سرکار، اتنے مبارک معطر جسم کے مالک تھے میرے نبی، جس رستے سے گزر جاتے 8 دن تک حضور کے گزرنے کی خوشبو ان رستوں سے آتی تھی۔ ایسے معطر تھے میرے نبی، اس کے باوجود بھی میرے نبی عطر لگاتے تھے۔ دیکھ نبی کی عظمت کیا ہے، میرا نبی معراج کو گیا اور آیا، مکے کی مقدس دھرتی پر بیٹھا ہے۔ صحابہ اکرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ پر ہمارے ماں باپ قربان، آقا ذرا بتا دیں تو صحیح کہ خدا کیسا ہے، خدا کا جلوہ کیسا ہے، خدا کی صورت کیسی ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے جواب دیا، یہ کون جواب دے رہا ہے؟ نور الہی جواب دے رہا ہے، خدا کا نور جواب دے رہا ہے۔ جب نور نے نور کو دیکھا تو نور جواب دے رہا ہے، اے صحابیوں سنو کہ خدا کیسا ہے، خدا کیسا ہے، خدا کیسا ہے۔ میں تمہیں مثال دے کر سمجھا نہیں سکتا، میں بتا نہیں سکتا کہ اس کا جلوہ کیسا ہے۔ تمہارے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ خدا کیسا ہے، یہ بات کو سمجھو، بس اتنا سمجھ لو کہ تم نے مجھ کو دیکھا تو خدا کے جلوہ کو دیکھا۔ علی علی سنتے ہو، جانتے ہو، بروز محشر تمہارا چاہنے والا مجھ سے ملنے آئے گا۔ علی کے چاہنے والوں، اتنا تو یقین رکھو کہ تمہاری حضور سے ملاقات ہو جائے گی۔ کوئی مولوی نہیں، مدینے والا رسول کہہ رہا ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں علی تیرے چاہنے والے بروز محشر مجھ سے ملنے آئیں گے اور میں حوض کوثر پر ان سے ملاقات کروں گا۔ تو مدینے والا رسول کہتا ہے کہ اب تو نماز پڑھنے سے پہلے ضرورت سے فارغ ہو جا، کیونکہ شدت پیشاب کے ساتھ تو نماز میں نہیں کھڑا ہو سکتا، پیشاب کی سختیوں کے ساتھ نماز میں مت کھڑا رہے، کیونکہ تیرا دل اللہ کی طرف نہیں لگے گا، خشوع و خضوع نہیں ملے گا، سجدوں کی لذت نہیں ملے گی، رکوع کی چاشنی نہیں ملے گی، پہلے ضرورت سے فارغ ہو جا۔ تو اس نمازی نے اگر حرص کر دیا، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، آقا آپ نے جو قانون بنایا ہے میں ضرور پیشاب کر کے آتا، لیکن آقا اس بات کا خوف ہے کہ جب ضرورت کو جاؤں گا تو کچھ دیر لگ جائے گی، پھر وضو کروں گا اور دیر لگ جائے گی، جب تک ادھر امام اپنی نماز ختم کر چکا ہوگا میری جماعت چھوٹ جائے گی۔ میں نے کبھی جماعت نہیں چھوڑا، تو مدینے والا رسول کہتا ہے پہلے پیشاب سے فارغ ہو جا، اگر جماعت چلے جاتی ہے تو یہ تیری مجبوری ہے، تنہا پڑھ لے، جماعت کا ثواب دے دیا جائے گا۔ جنت میں نعمتیں بنی ہوئی، میوے بنے ہوئے، جھاڑ لگے ہوئے، اور کوئی میوہ آپ کے خیال میں آ گیا میں دنیا میں سیب کھاتا تھا، کشمیر کا ہندوستانی تھا، یہاں ہے کہ نہیں کی بولتے کہ سیب سامنے آ جاتا کرتا، کوئی نعمت نہیں ہے بلکہ نہیں، اور ایک نعمت اتنی دور ہے، 500 کلومیٹر دور ہے، مثال دینے سمجھا رہا ہوں، حضور فرماتے ہیں اتنی 500 میل کی دوری پر وہ نعمت رکھی ہوئی ہے، آپ ایسا تصور کریں گے ارے وہ نعمت کھاتا تو اچھا تھا، ابھی آپ کا خیال ختم رہے گا، اللہ کو وہاں پہنچا دیں گا کھانے کے واسطے۔ مجھ سے میرے رب نے فرمایا ہے کہ اے پیارے مصطفیٰ، جس کا نام فاطمہ ہوگا اور جو فاطمہ کا چاہنے والا ہوگا اس کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا جائے گا، اس کو کبھی کبھی دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا، جس کا نام فاطمہ ہوگا اور جو فاطمہ کا چاہنے والا ہوگا۔ اللہ اللہ، صحابیوں سنو، جو میری اہل بیت کے خلاف بولتا ہوگا، جو میرے علی و فاطمہ، حسن و حسین کو برا بولتا ہوگا، جو میری اولاد کو گالی دیتا ہوگا، جو میری اولاد سے بغض رکھتا ہوگا، جو ان کے بارے میں گندا سوچتا ہوگا، سن لو وہ تینوں میں سے کوئی ایک ہوگا، وہ تینوں میں سے کوئی ایک ہوگا، کتنوں میں سے؟ تینوں میں سے کوئی ایک ہوگا۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں پہلا وہ منافق ہوگا، تبھی تو میری اہل بیت کے خلاف بولتا ہوگا، اگر منافق نہیں ہوگا حضور آگے ارشاد فرماتے ہیں وہ اس کی ماں نے زنا کی ہوگی تب جا کے وہ پیدا ہوا ہوگا، یعنی کہ اپنے باپ کا نہیں کسی اور کا بیٹا ہوگا،
तभी तो मेरी अहले बैत मेरी औलाद के खिलाफ बोलता होगा। तीसरी बात हुजूर इरशाद फरमाते हैं, अगर वो ये दोनों में से नहीं होगा तो हुजूर कहते हैं वह उसकी मां ने हालत नापाकी हैज़ और निफास में सोहबत की होगी, तब जाके वो पैदा हुआ होगा, तभी तो मेरी अहले बैत के खिलाफ बोलता होगा। सारे सहाबा का सरदार बादल अंबिया बित्तशरीह अबुल बशर हजरत सय्यदुना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये सिद्दीकों के सरदार है। अब आओ शुहदा के सरदार कौन? शुहदा के सरदार कोई और नहीं है, मेरे नबी का नवासा, फातिमतुज़ ज़हरा का प्यारा, अली की आंखों का तारा, सारी कायनात के गमखारों का आका हजरत सय्यदुना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, शुहदा के सरदार। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, सालेहीन के सरदार कौन है? रब कह रहा है कि लोगों इनाम याफ्ता बंदे सालेहीन है। अब सालेहीन के सरदार कौन है? तो फरमाया जाता है कि सालेहीन के सरदार कोई और नहीं, हजरत सय्यदुना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, महबूब सुल्हानी, कुतुब रब्बानी, पीर रसानी, सरकार गौसे आज़म सरदार सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह मकतूबात मुजद्दिद अल्फसानी जिल्द सुवम से नकल करते हैं। सरदार सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब औलिया अल्लाह को, किसको? औलिया अल्लाह को, जरा बोल दें किसको? औलिया अल्लाह को जब इनाम, फजल, करम, अता, दर्जात, नवादिशात, फजल देना चाहता है तो अल्लाह की बारगाह से हर वली पर नहीं उतरता, हर वली पर नहीं उतरता, बल्कि वो नवादिशात, इनामात और दर्जात खुतुबुल इरशाद पर नाजिल होते हैं। खुतुबुल इरशाद पर, खुतुबुल इरशाद औलिया अल्लाह में सबसे बड़े दर्जे के वली की मंजिल है। ये गौस से भी बड़ा होता है, ये खुतुब से भी बड़ा, ये अब्दाल से बड़ा, ये सारे औलिया अल्लाह से बड़ा मनसब है खुतुबुल इरशाद। और फरमाते हैं खुतुबुल इरशाद पर अल्लाह नेमतों को उतारता है और खुतुबुल इरशाद हस्बे इस्तेताअत तमाम औलिया अल्लाह में तकसीम फरमाते हैं। तमाम औलिया अल्लाह में नेमतें तकसीम होती है, खुतुबुल इरशाद के दरबार से नेमतें तकसीम होती है। खुतुबुल इरशाद इस मनसब पर फाइज होता है, सारे औलिया अल्लाह को नेमतें तकसीम करता है। सरकार मुजद्दिद अल्फसानी आगे लिखते हैं, जिसको कादी सनाउल्लाह पानीपती ने कोट किया अस्सैफुल मलूल में, फरमाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर मौलाए कायनात अलीउल मुर्तजा के जमाने तक इस खुतुबुल इरशाद के मनसब पर अल्लाह ने मौलाए कायनात अलीउल मुर्तजा की रूह पाक को फाइज फरमा दिया। इस मनसब पर हजरत मौलाए कायनात अलीउल मुर्तजा की रूह पाक थी। इस मनसब पर मौलाए कायनात अलीउल मुर्तजा ज़माने हजरत आदम से लेकर ज़माना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खुतुबुल इरशाद के मनसब पर फाइज थे। आपकी रूह मुबारक, जब सरकार मौलाए कायनात अलीउल मुर्तजा की विलादत हुई, आप इस पर फाइज रहे। जब आप पर्दा फरमाए तो अल्लाह ने ये मनसब हजरत इमाम हसन को अता फरमाया। मौला हसन पर्दा फरमाए तो मौला हुसैन को यह मनसब दिया गया। सरकार इमाम हुसैन कुतुबुल इरशाद के मनसब पर थे। जब आपकी शहादत हुई तो आपके बेटे सरकार ज़ैनुल आबिदीन को इस मनसब पर बिठाया गया। फिर सरकार ज़ैनुल आबिदीन पर्दा फरमाए तो सरकार इमाम बाकिर, फिर उनके बाद इमाम जाफिर, फिर उनके सादिक, फिर उनके बाद इमाम मूसा काज़िम, इमाम अली रज़ा, इमाम तकी, इमाम नकी, फिर इमाम हसन अस्करी तक एक के बाद दीगरे ये मनसब मुंतकिल होता रहा। जब सरकार इमाम हसन अस्करी पर्दा फरमाए तो बगदाद की धरती पर सारे औलिया अल्लाह का सरदार सरकार
زبان قطب ربانی پیر لاسانی سرکار غوث اعظم جیسے ہی ولادت پائے اللہ نے یہ منصب غوث اعظم کو عطا فرمایا. اور اب آگے لکھتے ہیں کہ غوث اعظم کے در سے تمام اولیاء اللہ کو نعمتیں تقسیم ہوتی ہے. اور غوث پاک پردہ فرمائے تو پھر یہ منصب کسی اور میں منتقل، یہ منصب پھر کسی اور میں منتقل. غوث پاک پردہ فرمائے تو غوث پاک کے جسم مبارک پردہ فرمایا تو اللہ نے غوث پاک کی روح مبارک کو اسی منصب پر فائز رکھا. اور اب صبح قیامت تک امام مہدی کے تشریف لانے تک یہ منصب غوث پاک کے پاس ہی ہے. غوث پاک کی روح مبارک اس منصب پر فائز ہے. حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ شرح مشکات میں ارشاد فرماتے ہیں کیا کہ جب کسی نیک بندے کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے، جب کسی نیک بندے کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس روح کو عالم بالا میں رکھ دیتا ہے. کہاں رکھتا ہے؟ ذرا زور سے بولو. عالم بالا میں رکھ دیتا ہے. اور وہاں رہنے کے بعد بھی عالم بالا آسمانوں سے پرے آگے وہاں رہنے کے بعد بھی روح کا تعلق زمین میں رکھے ہوئے جسم سے جڑا ہوا ہوتا ہے. اور فرماتے ہیں جب کوئی ان کو سلام کرتا ہے اگرچہ کہ وہ ان کے راستے سے گزرتے گزرتے ہی کرتا ہے، یہاں سے گزرتے گزرتے یوں کرتا ہے السلام علیکم یا ولی اللہ، السلام علیکم یا ولی اللہ، ایسا کہتے ہوئے گزرتا ہے تو عالم بالا میں رہ کر وہ اس کی آواز کو سنتے بھی ہے، اس کو دیکھتے بھی ہے اور پھر اس کے سلام کا جواب بھی عنایت فرماتا. بیہقی شریف کی حدیث ہے، سرکار ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا اذا مر الرجل، جب کوئی آدمی گزرتا ہوا، جب کسی قبر کے پاس سے گزرتا ہوا قبر والے کو سلام کرتا ہے فرد علیہ السلام، تو وہ سلام کرنے والے کے سلام کا جواب قبر والا عطا فرماتا، اس کے سلام کا جواب دیتا ہے. اور پھر آگے فرماتے ہیں نہ صرف سلام کا جواب دیتا بلکہ پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے حدیث پاک ہے کہ اس کو پہچانتا بھی ہے. یہ گزرنے والا میرا بھتیجا ہے، میرا بھانجا ہے، میرا مرید ہے، میرے سلسلے والا ہے، میری مزار پر آنے والا ہے، پہچانتا ہے. اس شان کے ساتھ قبر میں اولیاء اللہ زندہ ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے امام جو ان سے کئی سال پہلے اس دنیا سے پردہ فرما چکے ان کی مزار پر تشریف لے گئے. اور کون ہے یہ امام احمد بن حنبل؟ 7.5 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہے. کتنے؟ زور سے بولے اور ذرا زور سے. 7.5 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہے امام احمد بن حنبل. اور نہ صرف 7.5 لاکھ حدیثوں کے حافظ بلکہ ایک عظیم احسان امام احمد بن حنبل کا اس امت پر ہے. کیا؟ جب سرکار امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں مکمل احادیث کو جمع کیا، مسجد نبوی میں ریاض الجنہ روضہ رسول کے قریب مزار رسول کے قریب بیٹھ کر جب بخاری شریف میں حدیثیں جمع ہو گئی تو سرکار امام بخاری مدینے پاک سے نکلے، سرکار امام احمد بن حنبل کے پاس عراق تشریف لائے. لا کر امام احمد بن حنبل کو وہ کتاب پیش کر دی. کہا حضور میں نے بڑی محنت کر کے اس کے اندر حدیثوں کو جمع کیا اور اس کی انتہا درجے میں نے تحقیق کی ہے. سرکار اگر آپ اجازت دیں آپ اس کو مطالعہ کر لیں، آپ اس پر نظر ثانی فرما لیں. اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو رسول اللہ کی امت میں
پیش کرتا ہوں, اگر آپ کہیں کہ نہیں تو میں ایک گڑھا کھود کر اس کو دفن کر دیتا ہوں. تو سردار امام احمد بن حنبل نے وہ پوری کتاب کا مطالعہ کیا کر کے امام احمد بن حنبل نے امام بخاری کو کہا کہ اسماعیل بخاری, اس کی ایک ایک حدیث سے مجھے خوشبوئے مصطفیٰ آ رہی ہے. اللہ اللہ, امام احمد بن حنبل کا صدقہ ہے آج امت مسلمہ کو بخاری شریف نصیب ہوئی ہے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں, ذرا غور کرو, ویسا امام اپنی مزار شریف میں آرام فرما رہے, سرکار غوث پاک ان کی مزار پر تشریف لے گئے. لے جا کر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزار پر سلام کیا. اس وقت حضرت بقا غوث پاک کے ساتھ میں تھے. ابو الحسن علی حیدری اس حدیث اس واقعے کا راوی ہے, وہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار غوث پاک جب اس مزار امام احمد بن حنبل پر پہنچے تو عرض کیا, السلام علیکم یا ولی اللہ. غوث پاک نے جیسے ہی سلام کیا, ہم سب نے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا سرکار امام احمد بن حنبل کی مزار شق ہو گئی. سبحان اللہ, مزار شریف پھٹ گئی اور مزار امام احمد بن حنبل سے سرکار امام احمد بن حنبل تشریف لائے, باہر نکل کر آئے اور غوث پاک سرکار کو اپنے سینے سے لگا لیا. روح امام احمد بن حنبل نے سرکار غوث پاک کو اپنے سینے سے لگا لیا. لگا کر ولیوں کا مقام سمجھو مسلمانوں, ولیوں کو مردہ کہنے والوں آنکھ کھول کے دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے, اور غوث پاک کا مقام دیکھو کیا ہے. سرکار امام احمد بن حنبل جن کے مخلد غوث اعظم ہے, وہ امام احمد بن حنبل اپنے مخلد غوث اعظم سے فرماتے ہیں کہ اے شیخ عبد القادر جیلانی, شریعت میں بھی ہم تمہارے محتاج ہیں, طریقت میں بھی ہم تمہارے محتاج ہیں. اللہ اکبر کبیرہ, یہ ہے مقام غوث اعظم, یہ ہے اولیاء اللہ کا مقام. اسی لیے غوث پاک کا جھنڈا ہر گھر پہ لگتا ہے, اسی لیے غوث پاک کی 11ویں ہر گھر میں ہوتی ہے. معمولی بات نہیں ہے میرے بھائی. ہم اکڑتے پھر رہے بزرگوں سے, کون ہے غوث پاک, کیا مقام ہے غوث اعظم کا. ایک دن غوث پاک سرکار معروف کرخی کے قبرستان شریف کا جو علاقہ ہے اس میں داخل ہو رہے, مزار شریف کے قریب میں. تو آپ کی عادت مبارک تھی کہ اللہ کے ولیوں کے احترام میں آپ اپنی نالین اتار لیتے. کون؟ سرکار غوث پاک نالین اتارے. دیکھنے والوں نے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا کہ مزار معروف کرخی سے آواز آ رہی ہے. سننے والوں نے اپنی کانوں سے سنا سرکار غوث پاک سے 300 سال پہلے کا ولی اللہ اپنی مزار شریف سے آواز دے رہا ہے کہ عبد القادر نالین مت اتارو, پہن کے آؤ تاکہ ہماری زمین کو بھی تمہارے نالین کا فیض نصیب ہو جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ ہے غوث پاک, یہ ہے غوث پاک. ہم سمجھے نہیں کون ہے غوث پاک, کیا مقام ہے غوث پاک کا. آپ اولیاء اللہ والے ہیں, آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی, اس لیے سناتا ہوں. تھوڑی ڈیپ کی بات ہے, نہیں سمجھ میں آئی تو میرے کو دے دو, ٹینشن نہ کرو. تھوڑی ڈیپ ہے, ڈیپ سنا. روح کا مقام کیا ہے اسلام میں, ہم سمجھے ہی نہیں روح کیا ہے, روح کیا ہے. آپ کو اور ایک بات بھی سمجھا دیتا ہوں کہ ہمارے جو مرحومین کا انتقال ہو جاتا, دادا کا انتقال ہو گیا, چچا کا ہو گیا, پھپھا کا ہو گیا, ماموں کا ہو گیا, حدیث پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر 8 دن میں ایک مرتبہ مرحوم کی روح اپنے گھر کو تشریف لاتی ہے. ہر 8 دن میں ایک مرتبہ مرحوم کی روح, جن کا انتقال ہو گیا ان کی روح ان کے گھر کو آتی ہے, ہر 8 دن میں ایک مرتبہ. ہم کو معلوم ہی نہیں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. آپ پردہ فرمائیں. آپ کے جسم مبارکہ کو قبر شریف میں رکھا گیا. جب آپ کی تدفین ہو گئی, لکھتے ہیں کہ آپ کی مزار اقدس میں فرشتے آئے, منکر نکیر. آ کر منکر نکیر نے سوال کیا, من ربو کا,
غوث پاک سرکار نے کہا کیا تم بات کرنے کے آداب نہیں جانتے؟ حکومت غوث اعظم کی ہے، یہ کوئی معمولی ولی نہیں ہے میرے بھائی، ہم سمجھے نہیں غوث پاک کو۔ غوث پاک سرکار نے فرشتوں سے کہا کیا تمہیں آداب نہیں معلوم کہ بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو؟ فرشتوں نے کہا جی ہمیں معلوم ہے، تو کہا پھر آداب کے مطابق کام کریں۔ تو انہوں نے کہا السلام علیکم، سلام کیا، غوث پاک سرکار نے جواب دیا، پھر انہوں نے کہا من ربک کا، تو انہوں نے کہا پہلے تم میرے سوال کا جواب دو۔ یہ ہے غوث پاک کہ غوث اعظم کے دھوبی کا انتقال ہو گیا۔ کس کا؟ زور سے بولو اور ذرا زور سے، دھوبی کا انتقال ہو گیا۔ فرشتے خبر میں آئے، غوث اعظم کے دھوبی سے پوچھنے لگے من ربو کا؟ غوث اعظم کا دھوبی بولا نہیں مجھے کچھ نہیں معلوم، بس اتنا معلوم ہے غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ پھر فرشتے دوسرا سوال کیا ما دینو کا؟ غوث اعظم کے دھوبی نے کہا میں آپ کو بولا نا ابھی میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ تیسرا سوال ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتا کیا کہتا تھا اس ذات اقدس کے بارے میں جن کا نام محمد رسول اللہ؟ تو دھوبی بولا مجھے کچھ نہیں معلوم، بس اتنا معلوم کہ میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں، پاک پانی سے غوث اعظم کے کپڑے دھوتا تھا، پاک جگہ پہ سکھاتا تھا اور پاک مقام سے لے جا کر غوث پاک کی خدمت میں پیش کر دیتا تھا، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں معلوم، آگے کچھ سوال مت کرنا۔ وہ تھے تین، وہ تین پوچھے جواب سنے وہ چلے گئے، دھوبی سمجھا کہ میرے بولنے سے چلے گئے۔ اب جا کر فرشتے اللہ سے عرض کرتے ہیں، یہ کوئی مولانا نقشبندی صاحب کی بات نہیں، اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں جو تبلیغی جماعت کے فاؤنڈرز میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فرشتے جا کر اللہ سے عرض کرنے لگے ہیں اللہ، آج خبر کا نظام ہی بدل گیا۔ اب تک جتنے آتے تھے من ربو کا ربی اللہ، ما دینو کا دین الاسلام، ما کنتا تقول فی هذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے تھے اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور اللہ اگر جواب نہیں جانتے ہر سوال کے بدلے میں ہاں ہاں لا ادری کہتے تھے، لیکن مولا آج ایک عجیب و غریب آدمی آ گیا، کچھ بھی پوچھو کہتا ہے غوث اعظم کا دھوبی ہوں، غوث اعظم کا دھوبی ہوں، غوث اعظم کا دھوبی ہوں، میرے مولا بتا اس کے ساتھ کیا کرے؟ اگر جواب دیتا تو جنت کی نعمتیں اتارتے، نہیں دیتا تو عذاب اتارتے۔ نہ یہ جواب دینے والوں میں سے ہے نہ دینے والوں میں سے ہے، یہ تو کہتا ہے غوث اعظم کا دھوبی ہو، غوث اعظم کا دھوبی ہو۔ تو اشرف علی تھانوی آگے بیان کرتے ہیں کہ رب نے فرمایا کہ فرشتوں اگر وہ ہمیں نہیں پہچانتا تو کیا ہوا، ہمارے محبوب غوث اعظم کو نہیں پہچانتا۔ اس کے ساتھ وہی کرو جو ہمارے ماننے والوں پہچاننے والوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ علماء کرام نے کہا سینکڑوں اولیاء اللہ ایک طرف اور ایک صحابی کی عبادت اور مرتبہ ایک طرف، ایک صحابی کا رتبہ ایک طرف، سینکڑوں بزرگان دین ایک طرف۔ اب بزرگان دین تو پھر علماء کا تو شمار بھی نہیں ہے صحابہ کی صف میں، اور بزرگان دین سینکڑوں ایک جگہ رکھ دیے جائیں، ان کی ساری عبادت، سارا تقوی، ساری پرہیزگاری، ساری شب بیداری، سارے روزے، ساری تلاوت ایک طرف ہے، اور صحابی کی 2 رکعت نماز ایک طرف ہے، صحابی کی 2 رکعت نماز ایک طرف ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں ذرا غور کیجئے گا، اب غور کرنے والی بات ہے صحابی بولتے کس کو ہے؟ سارے اولیاء اللہ کی عظمت ایک طرف ہے اور صحابی کی عظمت ایک طرف ہے، سارے کائنات کے اولیاء اللہ ایک طرف، بلال حبشی ایک طرف ہے، ساری کائنات کے بزرگان دین متقی پرہیزگار زاہد عابد ایک طرف، اور حضرت سیدنا عمر ابن خطاب ایک طرف ہے۔ تو پیارے بزرگوں اور دوستوں ذرا غور کرو، یہ صحابی بولتے کس کو ہیں؟ یہ صحابی کروڑوں کی تعداد میں نہیں ہے، یہ صحابہ کے متعلق آیا ان کی تعداد 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ ہے۔ تو پیارے دوستوں ذرا غور کرو صحابی بولا کس کو جاتا ہے؟ بزرگوں نے اتنی عبادت کی کہ ان کے بیٹھنے کے نشان پتھروں پہ پڑ گئے ہیں، وہ تسبیح پھراتے تو تسبیحوں کے نشان پتھروں پہ پڑ گئے ہیں، وضو کرتے تھے تو وضو کرنے کی جگہ پر پانی کے کلی کرنے کے نشان پڑ گئے ہیں، بیٹھنے کے نشان پڑ گئے ہیں، اتنی عبادت کرتے تھے، مگر پھر بھی بلال حبشی کے برابر
سعادت کے ساتھ دیدار مصطفیٰ کی سعادت بھی. یہاں دیدار مصطفیٰ کی سعادت ہے. اللہ اللہ. سر کی آنکھوں سے جاگتی ہوئی حالت میں انہوں نے سرکار کا دیدار کیا ہے. یہ جو سعادت مندی ہے, یہ جو سعادت ہے, ان کو صحابیت کے درجے پر پہنچا رہی ہے. اب سنو, غور کرنے والی بات ہے, بڑا لطیف نقطہ سمجھا رہا ہوں. حضرت اویس قرنی بھی حضرت عمر کے دور کے ہیں. بولو سبحان اللہ. حضرت اویس قرنی حضرت عمر کے دور کے ہیں. حضرت اویس قرنی حضرت علی کے دور کے ہیں. حضرت اویس قرنی حضرت ابوبکر کے دور کے ہیں. حضرت اویس قرنی اسی دور کے ہیں جس دور میں مکے میں مدینہ پاک میں اور سرکار کا کلمہ پڑھا جا رہا تھا. سرکار کو لوگ اٹھتے بیٹھتے دیکھ رہے تھے, چلتے پھرتے دیکھ رہے تھے. اویس قرنی ایک ایسے عاشق کا نام ہے, عبادت میں عابدوں کا امام ہے, تقوی میں متقیوں کا امام ہے, اور جو ہے نیکی میں نیکوکاروں کا امام ہے, مگر صحابی نہیں ہے. دور تو ملا رسول اللہ کا, دور تو ملا ابوبکر عمر عثمان و علی کا, لیکن پھر بھی صحابی نہیں ہے. ہم نے پوچھا اے اویس تم صحابی نہ ہوئے تو کیوں نہ ہوئے؟ حضرت اویس نے جواب دیا کیونکہ دیدار مصطفیٰ کا وسیلہ نصیب نہیں ہوا ہے. پوری حدیث کا حافظ ہو سکتا ہے مگر سید نہیں ہو سکتا, سید نہیں ہو سکتا. ہم بولے مولا پھر یہ سید ہونا کیا, کیسا ہونا مولا؟ تو پروردگار فرمائے میں جس کو فاطمہ کا وسیلہ دیتا ہوں وہی سید بنتا ہے, میں جسے حسین کا وسیلہ دیتا ہوں وہی سید بنتا ہے, میں جسے علی کا خون دیتا ہوں وہی سید کہلاتا ہے. ایک عالم ایک امت کی ہدایت کا سبب بنتا ہے, ایک عالم ایک قوم کی ہدایت کا سبب بنتا ہے, ایک عالم فقہ حدیث اور تفسیر کی ضمانت کا سبب بنتا ہے. اسی لیے کہا شیاطین نے امت کو کچھ بھی ہونے دو مگر عالم بننے مت دو. تو پتا کیا چلا, اللہ جو چاہا, اللہ کے لیے کوئی چیز معنی نہیں رکھتی میرے بھائی, مگر پھر بھی اللہ کیا کرا, 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا. بولے جا کے میرا تعارف کراؤ. بولو میں ایک ہوں, میں ایک ہوں, میں ایک ہوں, میں ایک ہوں. ہائے ہائے ہائے. پیارے بزرگوں اور دوستو, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پوچھی موسیٰ تم اللہ کی طرف بلا رہے ہو, ہمیں اللہ کو دکھا دو, ہم اللہ کو ماننے تیار ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کے بولے مولا میں 70 قبیلے کے 70 شہنشاہوں کو, پہلوانوں کو, صدروں کو لے کے آؤں مولا, کچھ بھی نہ تو کر, ایک وقت جلوہ دکھا دے. بولے ان لوگ جا کے اپنی قوم کو بولتے, پوری کی پوری قوم کلمہ پڑھ لیتی, پورے مسلمان ہو جاتی. مولا ایک جلوہ دکھا. اللہ بولے میرا جلوہ دیکھتے. ایک بجلی کڑ کی پورے موت کی گھاٹ اتر گئے. موسیٰ علیہ السلام پریشان, مولا یہ کیا ہے پروردگار, میں جلوہ دکھاتا بول کے لایا ہے, تیرا جلال دیکھ لیے لوگ. پورے کے پورے موت گزر گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر دعا کرے, اللہ سے معافی چاہے, پھر اللہ تعالیٰ گزارش کرے اللہ کی بارگاہ میں, تو اللہ تعالیٰ پھر سے ان لوگوں کو جو ہے پھر زندگی دی, اللہ واپس آ گئے. بہرحال سمجھ میں آ رہی آپ کو, نہ دیکھنے کو گئے تھے, دوسرا جلوہ دیکھ کے آ گئے لوگ. تو اللہ تعالیٰ کا جلوہ کوئی بھی نہیں دیکھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قوم پوچھی اللہ ایک ہے, آپ بول رہے ہیں آپ دیکھے کیا؟ بولے میں نے دیکھا. ابراہیم علیہ السلام پوچھا آپ بول رہے ہیں اللہ ایک ہے, آپ دیکھے کیا؟ نہیں دیکھا. مگر قربان جاؤ, جب باری آئے آمنہ کے لال کی, جب باری آئی فاطمۃ الزہرا کے بابا کی, جب باری آئی حسنین مجتبیٰ کے دانا کی, جب باری آئی ابو بکر عمر عثمان و علی کے آقا کی, تو سرکار نے کہا لوگو اللہ ایک ہے, میں اس کا رسول ہوں. لوگو اللہ ایک ہے, میں اس کا رسول ہوں. لوگو اللہ ایک ہے, میں اس کا رسول ہوں. قربان جاؤ, قوم نے پلٹ کر پوچھا, کافی مکے کے کافروں نے پوچھا, عرب کے مشرکوں مجوسیوں نے پوچھا, اے محمد تم جس خدا کی طرف بلا رہے ہو, کہہ رہے ہو کہ وہ خدا ایک ہے, کیا تم نے خدا کے ایک ہونے کو دیکھا؟ تو پیارے مصطفیٰ نے کہا معراج کی رات میں نے اس خدا کے ایک ہونے کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا, اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا. تو موسیٰ نوح علیہ السلام 950 سال محنت کرے تو 80 لوگ کلمہ پڑھے تھے. مصطفیٰ نے 23 سال کے اندر 1.5 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا.
کلمہ پڑھا دیا ہے. میرا نبی جس گلی سے گزرتا تو گلی والے کلمہ پڑھتے تھے. میرا نبی جس جگہ بیٹھتا تو بے صحبت میں رہنے والے کلمہ پڑھا کرتے تھے. کہ شوہر کا مقام کیا ہے, شوہر کا رتبہ کیا ہے, شوہر کی کیا عزت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں, اگر عورتوں کو ان کے شوہروں کے حقوق معلوم ہو جائے, ان کے مقام, ان کے مرتبہ, ان کی عزت, ان کا احترام اگر معلوم ہو جائے, تو عورتیں اپنے چہروں کے گال سے اپنے شوہروں کے قدموں کی دھول صاف کرنا پسند کریں گی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ نے شوہر کو اتنی عزت, اتنا رتبہ, اتنا مرتبہ عطا فرمایا ہے. لیموا کاٹنے سے گراہک نہیں آتا, خدا کی قسم گراہک خدا کی رضا سے آتا ہے. اللہ چاہا تو گراہک آتا ہے دوستو, اللہ چاہا تو گراہک آتا ہے. اور ہم نے پوچھا مولا ہماری دکان میں گراہک آئے تو کب چاہتا ہے؟ تو رب کہتا ہے بندے جب تو میرے دربار میں آتا ہے تو میں تیرا دربار میں لوگوں کو بھیجتا ہوں. تو میرے گھر کو نہیں آتا تو میں لوگوں کو تیرے گھر کو کہیں کو بھیجوں گا. تیرے اس سامنے اور ایک دکان ڈلا کے وہاں بھی جاتا ہوں, بول رہے اللہ تعالیٰ. یہی چھے میرے بھائی, یہ ٹینشن ہے. یہ ہم سمجھے نہیں قدرتی نظام کو. ہم لوگ چپکے تو بھی ناریلوں کے, لیمبوؤں کے, کانٹیوں کے پیچھے پڑے ہوئے. بیکار ذہن ہے ہمارا, تھرڈ کلاس سوچ بن گئی مسلمان کی. پیارے دوستو یاد رکھ لو, کاروبار نہیں چل رہا ہے, اللہ کی ناراضگی ہے. اللہ ناراض ہے. اولاد نافرمان ہو گئی, اللہ ناراض ہے. بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئے, شادیاں نہیں ہو رہے, اللہ ناراض ہے. اللہ ناراض ہے, اس لیے ہماری بیٹی ہمارے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے. بیوی نافرمان ہے, چلے گئی مائکے کو واپس, شوہر سے بات کرنے تیار نہیں ہے, اللہ ناراض ہے. اللہ کہہ رہا ہے تو مجھ سے بات کرنے تیار نہیں ہے تو میں تیری بیوی سے تیرے کہیں کو بات کراؤں. تیری بیوی تیرا فون نہیں اٹھاتی اور تو میری اذان کا جواب نہیں دیتا, تو میرے دربار کی آواز نہیں سنتا تو تیری آواز بھی دنیا والوں کے کانوں پہ میں بند کر دیتا ہوں. نظام ہے یہ خدا کا. میں کوئی بات آپ کو غلط نہیں بول رہا ہوں, یہ ریکارڈنگ ہو رہی, لے کے جا کے دنیا کے پورے عالموں کو سنا کے پوچھو احمد نقشبندی غلط بول رہا ہے کہ صحیح بول رہا ہے. جب ہم خدا کی آواز کو بھول جاتے ہیں, اللہ ہماری آواز کو دنیا والوں کے لیے بھلا دیتا ہے. دوستو گناہوں کی وجہ سے عذاب آتا ہے. نبی کے بچے کے سر پر حضور نے ہاتھ رکھا تو صحابی نے اپنے بچے کے بال نہیں کاٹے. کہا میں یہ بال کیسے کٹواؤں جنہیں مصطفیٰ نے ہاتھ لگایا ہے. وہ صحابی کے ہاں بال بڑے ہوتے گئے, بڑے ہوتے گئے. ان کی ماں ان کو سنبھال کے رکھتی گئی, سر کو باندھنے لگے آخری میں وہ بال. مگر ہوا کیا, جب یہ 14 سال کے ہو گئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ محلے میں کھیل رہے ہیں, مدینے پاک میں کھیل رہے ہیں, تو منافقین آ کے وہاں بیٹھتے تھے. بیٹھ کے نعوذ باللہ حضور کے بارے میں غلط بولتے تھے, حضور کے بارے میں غلط بولتے تھے, اور انہی کے بچوں کے ساتھ یہ لوگ کھیلتے تھے. اب یہ تو ایک دن دل میں خیال آیا, ذہن میں یہ خیال آیا, ان لوگ اتنا بول رہے تو حضور کہنے واقعی یہ چیزیں ہے کیا. گستاخیاں سنتے سنتے خیال آیا واقعی ایسا ہے کی کیا ہے کی, خیال آیا. بس گھر گئے واپس, رات گزر گئی, صبح اٹھے, دوسرے دن ماں پانی نلا کے بو سونگ رہی, بو نہیں آ رہی ہے, دستے مصطفیٰ کی خوشبو نہیں آ رہی ہے. اللہ اکبر, جو 14 سال سے تھی نہیں آ رہی. ماں پریشان ہو گئی, ہیبت کھا گئی, بولی یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا. اب آپ دونوں اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کر دربار مصطفیٰ میں لائے, لا کر بٹھا دیے. نبی پاک سے کہا یا رسول اللہ, آپ کی عطا و نوازش تھی کہ بچے کے دستے اقدس پر آپ نے ہاتھ رکھا تھا تو یہ بچہ آپ کے دستے اقدس کی خوشبو کا مالک بن گیا تھا. مگر یا رسول اللہ اب یہ شرف اس سے چھینا جا چکا ہے کہ اس کے بالوں سے وہ خوشبو نہیں آ رہی ہے, بات کیا ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر بچے سے بس ایک بات پوچھی, کیا اے بچے ابو امامہ کیا تم میرے گستاخوں کی صحبت میں بیٹھتے ہو. اللہ 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 اللہ, ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے یا رسول اللہ
میں جہاں کھیلنے جاتا ہوں ان بچوں کے باپ چچا دادا وغیرہ ایک منڈیر پر بیٹھتے ہیں اور وہ آپ کے بارے میں غلط بولتے ہیں, بری باتیں بولتے ہیں. میں ان کے ساتھ چند دن سے بیٹھ رہا ہوں, کل میرے دل میں خیال آیا, سنتے 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 خیال آیا شاید حضور کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوگا. اللہ اکبر. نبی پاک نے کہا سن اے بچے, ان کی صحبت نے یہ نعمت تجھ سے چھین لی ہے. برقعے کا رنگ کالا رہتا, اب تک اکلوچ میں دیکھے وائٹ برقع جا رہا سو, بولو جی وہ جنات پہنتے جی. حدیث پاک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کوئی عورت بازار سے گزر رہی ہے, اگر کوئی غیر محرم بد نگاہی عورت پہ کیا, مطلب غلط نظر سے عورت کو دیکھا, چاہے وہ لڑکی ہو, عورت ہو, شادی شدہ ہو, بڈھی ہو, بچی ہو, غلط نظر سے دیکھا, تو فرماتے ہیں کہ غلط نظر سے دیکھنے والے مرد کو 40 سال دوزخ میں جلایا جائے گا. کتنے سال؟ مگر جس عورت کو غلط نظر سے دیکھا اس کو 70 سال دوزخ میں جلایا جائے گا. آئے میں پریشان, یہ کیا جی حضرت, انہیں غلط دیکھا تو اس کو جلانا, ان کو کئی کو؟ تو بولے اگر وہ خاتون پردہ کر کے نکلتی تو اس کی غلط نظر کام نہیں کرتی. وہ عورت بغیر پردے کے گھر کے باہر نکلی, اس کی وجہ سے اس کی نظر غلط جانے پہ مجبور ہو گئی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کسی خبر پر سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیت اور سورہ بقرہ کی انتہائی 3 آیت, 5 آیتوں میں الف لام میم ذالک الکتاب یہ آیتیں, اور آخری کی 3 آیت للہ ما فی السماوات وما فی الارض والی پوری 3 آیتیں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کسی خبر پر اگر یہ 5 اور 3 آیت سورہ بقرہ کی ابتدا و انتہائی آیت پڑھ لے تو صبح قیامت تک اللہ اس مرحوم کی خبر کی عذاب سے حفاظت فرماتا ہے. اللہ اس مرحوم کی خبر کے عذاب سے حفاظت فرماتا ہے, اس کی خبر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. پھر ایک روایت میں اگر کسی مرحوم کے لیے 40 روز تک سورہ بقرہ پڑھ لو, اللہ بروز محشر بلکہ جنت میں داخل ہونے تک اس خبر والے کی خبر سے عذاب اٹھا لیتا ہے, اسے محشر کی تکلیفوں اور سختیوں سے بچا لیتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے قرآن کو رحمت بنا کر نازل کیا, تو قرآن زندوں کے لیے بھی رحمت ہے, قرآن مرنے والوں کے لیے بھی, ذرا زور سے بولیں, رحمت ہے. پیارے بزرگوں اور دوستوں, اسی لیے اہل سنت میں فاتحہ کا سسٹم ہے. لوگ پوچھتے ہیں 11ویں کیوں کرتے ہیں, غوث اعظم کو کیوں پکارتے ہیں, غوث 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 کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ سنو دوستو کیوں لگاتے ہیں. غوث پاک سرکار نے جب اپنی ولایت کا اعلان کیا تھا, منافقوں کا ٹولہ سرگرم ہو گیا. بھائی اب غوث پاک نے ولایت کا اعلان کر دیا, ساری قوم ان کے قریب جائے گی, سب ان کے دیوانے عاشق ہو جائیں گے, سب انہی کو چاہیں گے. ہمارا کیا ہوگا, ہمارے تو لالے پڑ جائیں گے. بولے ہماری تو دکان بند ہو جائے گی, جیسے بازو والوں کی دکان بند ہو رہی ہے. پریشان ہو گئے. تو منافقوں کا جو امیر تھا اس نے کہا بھائی آج رات میں سب کو میٹنگ کے لیے بلاؤ, مشاورت اجلاس ہوگا. تو بولے سرکار دیجیے آپ کیا مشورہ دیں گے؟ تو امیر صاحب مشورہ دے رہے منافقوں کے. بولے کل ایک جنازہ لائیں گے, اس میں ایک آدمی کو لٹائیں گے, غوث اعظم کا لے جائیں گے, جا کے بولیں گے کہ ہمارے پاس ایک آدمی کا انتقال ہو گیا, آپ نماز جنازہ پڑھانے آؤ. غوث پاک سرکار آئیں گے, نماز جنازہ پڑھائیں گے. جیسے ہی انہوں جنازے کی نماز پڑھائے, دوسری رکعت انہوں دوسری تکبیر بولیں گے, اٹھ کے بیٹھ جانا. لیٹا سو والا اٹھ کے, جیسے ہی اٹھ کے بیٹھا پورے مل کے کھلی اڑائیں گے, مذاق کریں گے. غوث پاک کا مذاق اڑائیں گے تو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا. لوگ پوچھیں گے کیوں ہنس رہے ہو, تو بولیں گے دیکھو بھائی زندہ ہے مردہ ہے ان کو وہی نہیں معلوم, انہوں ولیوں کے سردار ہے کہتے. لوگوں کے ذہنوں میں انتشار پیدا ہوگا, لوگ کنفیوز ہو جائیں گے, غوث پاک کی عظمت کم ہو جائے گی.
کیا مشورہ ہے نہیں؟ تو اللہ 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 کا شکر ہے میرے بھائی، اللہ علی والا بنایا ہے، اللہ نبی والا بنایا ہے،